रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरे को उजाला दे दे। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरे को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, तो अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे, तो अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। ऐ आसमां कहाँ हो तेरे हिलाल में है, ऐ आसमां कहाँ हो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में है। छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, आका हमें बचा लो मौला जलाल में है। आका हमें बचा लो, आका हमें बचा लो मौला जलाल में है। जरा दिल से मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। याद रखिएगा, कोई किसी की फोटो देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी की क्लिप देखकर मोहब्बत करता है, कोई किसी का फोटो देखकर मोहब्बत करता है, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख के सोचिएगा, मेरे नबी को 1450 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे नबी का ना कोई वीडियो मौजूद है, ना कोई फोटो मौजूद है, ना कोई क्लिप मौजूद है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है। बूढ़ा भी ये कहता हुआ नजर आता है कि ये दिल इश्के नबी में मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्के नबी में मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा मुस्कुरा के अपने हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बार कहोगे सुभान अल्लाह, खत्म नहीं होगा कभी तुम्हारे घर का गल्ला, चाहे खाए मिलके सारा मोहल्ला। अरे अब तो कह दो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। शेरगढ़ वालों, सब शेरगढ़ वाले लोग बैठे हैं और शेर बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, शेर वही पढ़ता है जो शेर होता है, शेर वही पढ़ता है जो शेर होता है, और शेर सुनता भी वही है जो शेर होता है। और मुझे मालूम है शेरगढ़ में सब आला हजरत के शेर बैठे हुए हैं। जितने लोग बैठे हैं जरा अपने हाथों को एक मर्तबा उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से अपने हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। याद रखिएगा, वजू करने से शक्लें पाक होती है, कुरान पढ़ने से अक्लें पाक होती है, हुजूर का जिक्र सुनने से असलें पाक होती है, और नबी की हदीसें सुनने से नस्लें पाक हो जाया करती है। और मुझे मालूम है मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, ये कोई सोचने वाले लोग थोड़ी बैठे हैं, बल्कि सब अपने नबी को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, सब अपने नबी को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। जरा दिल से मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। बस इन मिसरों के साथ मैं शहंशाह तरन्नुम मद्दाह हबीब किबरिया हजरत नाज़िम रज़ा मरकजी साहिब किबला की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीज़ा पेश करता हूँ। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, जिस तरीके से आपकी बेदारी होना चाहिए उसी तरीके से अपनी अंदर बेदारी पैदा कीजिएगा, और दिल से मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 1 बजे इंशाअल्लाह सलाम होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए तमामी लोगों से गुजारिश है, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ लोगों की ये आदत हुआ करती है, वो ये सोचा करते हैं कि जब प्रोग्राम पूरे वजूद पर आएगा तब हम महफिल रसूल में आने की कोशिशें करेंगे, क्योंकि अब इशा की नमाज भी बहुत जल्द हो रही है। 7:15 पर इशा की नमाज हो रही है और 7:30 पे नमाज मुकम्मल हो जाती है, तो अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, और जरा दिल से मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम हजरत नाज़िम रज़ा मरकजी शाहजहानपुरी पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद मुफ्ती ज़हीर साहब किबला आएंगे, इंशाअल्लाह उनकी थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। उसके फौरन बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर
حضرت فہیم اختر صاحب اللہ ماشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہیں اور قیام گاہ پہ آرام فرما ہے. کچھ ہی دیر میں وہ ممبر رسول کی زینت بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں, آپ نے بڑی مشقتیں کی ہیں, تب جا کے یہ پروگرام وجود پر آیا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے, ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. رب بیداری پیدا کیجئے, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ, اور دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے. دعائیں چاہتا ہوں تمامی علماء اکرام کی, دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے. بولو یا سبحان اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے. یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے گا پہلے کے موبائل ہوا کرتے تھے, اب بھی وہ موبائل چلا کرتے ہیں. جب وہ موبائل گرا کرتے ہیں تو سم الگ ہو جاتی ہے, بیٹری الگ ہو جاتی ہے, چپ الگ ہو جاتی ہے. لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اب اگر 20,000 30,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کے موبائل چل رہے ہیں, جب وہ گرتے ہیں تو ان کی بیٹری الگ ہوتی ہے؟ نہیں الگ ہوتی ہے. سم الگ ہوتی ہے؟ نہیں الگ ہوتی ہے. چپ الگ ہوتی ہے؟ نہیں الگ ہوتی ہے. اب تو اگر کسی کے موبائل گر جائیں تو پھیپڑا الگ, کلیجی الگ, دل الگ ہو جاتا ہے. مسکرائیے, مسکرانا کسی زمیندار کا طریقہ نہیں ہے, میرے آقا کا طریقہ ہے. مسکرائیے اور مسکرا کے بولیے گا یا رسول اللہ. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جے پور سے آئے ہیں, اللہ رب العزت ان کی حاضریوں کو قبول فرمائے. یاد رکھیے گا کچھ لڑکے ایسے تھے جو یہ سوچ رہے کہ جلسے میں ہم نہیں آ پائیں گے, نہیں آ پائیں گے, نہیں آ پائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا نا, جسے غوث اعظم بلاتے ہیں پھر وہ چاہے جے پور میں ہو چاہے دلی میں ہو, 1 منٹ میں غوث اعظم اس کو بلا لیا کرتے ہیں اپنی محفل میں. کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. غوث اعظم کی محفل اس شیڑ گڑھ میں سجنے جا رہی تھی. تو یاد رکھیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے جے پور میں کام کرتے ہیں ان کو غوث اعظم دیکھ نہیں رہے تھے؟ میرے غوث اعظم سب کو دیکھتے ہیں, کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. ذرا مسکرائیے اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. اب بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں, ذرا اٹھائیے اور دل سے بولیے یا رسول اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے. دنیا میں آخرت کا جب چوتھا مصرع آئے گا تو نوجوان اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے. اب دیکھتا ہوں کہ شیڑ گڑھ کے لوگ اپنے آپ کو روکتے ہیں یا نہیں روک پاتے ہیں. ذرا دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے. اور داڑھی کو ناپسند, داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے. بولو یا سبحان اللہ, اور دل سے بولیے گا یا رسول اللہ, اور محبتوں کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ. دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجئے, موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجئے, اور داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہیں لڑکیاں, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے, ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجئے. یہ شعر نوجوانوں کے لیے تھا, اب یہ شعر بزرگوں کے لیے آ رہا ہے. انشاءاللہ مجھے معلوم ہے اس شعر پر بزرگ بھی سبحان اللہ بولیں گے دل سے, کیونکہ اس گاؤں کا بچہ بھی لاجواب ہے, اس گاؤں کا الحمدللہ نوجوان بھی لاجواب ہے, اور اس گاؤں کا بزرگ بھی لاجواب ہے. اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے. ذرا دل سے محبتوں کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ.
انشاءاللہ دیکھیے لوگ کیسے آتے ہوئے نظر آئیں گے. جب تک نہیں آئیں گے جب تک کہ غوث اعظم نہیں بلائیں گے. آئیں گے تبھی جب غوث اعظم بلائیں گے، کیونکہ غوث اعظم کی یہ محفل ہے. آئیں گے انشاءاللہ. ذرا دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی پروردگار سے. آقا کے وسیلے سے کبھی تو نماز سے اولاد ماں نے مانگی تھی پروردگار سے. اور ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے. ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے. مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے. ماں باپ زندگی میں خوشی کو ترس گئے، مرنے کے بعد آئے ہیں بیٹے جہاز سے. اب اس شعر سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. ذرا دل سے مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ. اور دل سے بولیے یا رسول اللہ. صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ارے غریبوں سے محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں سے محبت. جب غوث اعظم کا کرم ہوتا ہے نا تبھی مجمع کرم ہوتا ہے. ذرا دل سے بولیے یا رسول اللہ. میری آج بہت زیادہ طبیعت علیل ہے لیکن یہ کرم ہو رہا ہے غوث اعظم کا. لگ رہا ہے آپ کو میری طبیعت علیل ہے؟ کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے. 2 3 4 کو لگ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں لگ رہا. مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ. اور دل سے بولیے یا رسول اللہ. صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ غریبوں سے محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اے امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی. کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ اے امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی. کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ اب آئیے رات نبی کی نعت پڑھنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حضرت ناظم رضا مرکزی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں. بہت اچھا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان میں ایک تازگی سی محسوس کریں گے. ذرا ایک زوردار نعرہ لگائیے گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور ایسا لگنا چاہیے کہ یہ جلسہ یہ پروگرام شیر گڑھ میں ہو رہا ہے لیکن جلوہ مدینہ شریف کا نظر آنا چاہیے. جلوہ بغداد کے غوث اعظم کے دیار کا نظر آنا چاہیے. ذرا دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اٹھا لو نوجوانوں اپنے ہاتھ کو. یاد رکھیے گا جو ہاتھ اللہ والوں کے نام پر اٹھ جاتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور میدان محشر میں بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا ہاتھ اٹھیں گے تو یہ گواہی دیں گے میدان محشر میں. یہ ارمان رضا نہیں بلکہ قرآن بولتا ہے یومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی مولا اس نے یہ عمل کیا، اس نے یہ عمل کیا. کیا وقت ہوگا جب یہ شیر گڑھ کی زمین گواہی دے گی کہ مولا اس نے میری گود میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی تھی. ذرا مسکرائیے اور مسکرا کے بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نوجوانوں تم جے پور سے آئے ہو، کوئی دلی سے آیا ہے. یاد رکھیے گا جو نہیں آیا ہے وہ جے پور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہے. ارباز بھائی کے چینل پر بھی چل رہا ہے، سنیوں کی جان پر بھی، اور فرید پور سے ایک چینل آیا ہے نظام دنیا، اس پر بھی لائیو چل رہا ہے. لائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا آپ کے جلسے کو دیکھ رہی ہے. ذرا دل سے محبتوں کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ کرم نہیں ہے غوث اعظم کا. ذرا دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عجیب لوگ تھے، سنیے گا چاچا، عجیب لوگ تھے
وہ तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। और हमारे गांव में हजरत, हमारे गांव में तालीम का रिवाज न था, हमारे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे, हमारे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और हमारे गांव में 2-4 हिंदू थे, सुहागनों के लिए चूड़ियां बनाते थे।